نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه آواز بالکل نہیں ہے کھولو آواز کھولو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. یہ دروازے کھول دیں سارے, یہ کھڑکیاں بھی کھول دیں, ان کو کھول دیں, دروازے کو کھول دیں بھائی. دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے, آیت نمبر 185. اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے. قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات, اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں, من الہدی والفرقان, ہدایت کی باتیں بھی ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی باتیں بھی. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, تم میں سے جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے. قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے کہ من کان مریضا, جو کوئی بیمار ہو, او اعلی سفر, یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھ لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے, دشواری نہیں کرنا چاہتا. آسانی کرنا چاہتا ہے, دشواری نہیں کرنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اس امید پر کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہدایت بھی ہے, قرآن مجید کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت بھی ہے, قرآن مجید کے اندر روشن نشانیاں بھی ہیں. تمہارے پیدا ہونے سے لے کر انتقال کرنے تک ہر چیز قرآن مجید میں ہے, اور قرآن مجید رمضان المبارک میں ہے. ہر شے قرآن پاک میں ہے, اور قرآن پاک رمضان میں. یہ آیتیں پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. دو جملوں پہ میرا دل بڑا لگ گیا. اتنی عظمت ہے قرآن مجید کی, اتنی شان ہے رمضان المبارک کی, اتنا مقام اللہ نے رمضان کو دیا ہے. ان دو جملوں کو ذرا دیکھیے گا. فرمایا قرآن ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے, اور اس میں ہدایت بھی ہے, روشن نشانیاں بھی ہیں, حق و باطل میں فرق کرنے کی تمہاری نور بصیرت بھی قرآن میں ہے. فرمایا ذرا قرآن مجید کے جملوں پہ غور فرمائیے گا. فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر,
تم میں سے جو کوئی وہ مہینہ پا لے نا، انداز دیکھیے رب کریم کا گفتگو کا، فرمایا تم میں سے کسی کی زندگی میں اگر رمضان آ جائے نا، اللہ اکبر، فمن شاہدہ، اگر وہ ہو اس وقت جب رمضان بھی ہو، اگر اسے مل جائے رمضان، اگر اسے رمضان، گویا جس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا کہ یار اگر وہ تجھے کبھی مل جائے، اگر کبھی، فمن شاہدہ منکم الشہر، اگر کبھی تمہیں رمضان اور تم موجود ہو، تمہاری سانسیں چل رہی ہوں، آنکھیں دیکھ رہی ہوں، کان سن رہے ہو، دل دھڑک رہا ہو، اگر تمہیں کبھی رمضان مل جائے فَلْيَصُمْهُ، تو روزے ضرور رکھ لینا۔ اگر تمہیں کبھی، کون فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ، انداز دیکھیے بھئی، اگر تمہیں کبھی رمضان ملے تو روزے، اگر کبھی تمہیں ملے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ آیت اور یہ حدیث، انداز دیکھیے، حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان میں برکت کتنی ہے، یا رسول اللہ آپ نے درجنوں حدیثیں بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید میں آیتیں ہیں، اقوال صحابہ ہیں، اس کے باوجود سارا کچھ بیان کر کے نا حضور نے یہ بھی فرمایا رمضان میں نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے تو 70 گنا ثواب دے گا اللہ پاک۔ ساری عظمتیں بیان کر دی اور پھر فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں ہے کیا، اللہ فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر، اگر تمہیں رمضان مل جائے، حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں رمضان، حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ، حضور کیا ہو، فرمایا تمہارا دل کرے سارا سال ہی رمضان رہنا چاہیے، اگر تمہیں پتہ، اگر تمہیں اس کی خبر۔ ہمارے اخبار والے لکھ رہے 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، 16 گھنٹے لگیں گے، 16.5 گھنٹے لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، کس طرح کام ہو؟ خدا کے بندے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرماتا ہے جب میں بوجھ ڈالتا ہوں تو اٹھانے کی طاقت بھی میں ہی دیتا ہوں، جب بوجھ ڈالتا ہوں تو اٹھانے کی طاقت بھی، روزے فرض کرتا ہوں تو رکھنے کی ہمت بھی۔ اچھا سنو، بڑی منفرد بات، ایک مثال دینے لگا دنیاوی، میں یہ جو زچہ بچہ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کے مضامین میں نے منگوائے، قرآن مجید کی ایک آیت کرتا ہوں کہ دنیاوی طور پہ تازہ ترین لوگوں کی کیا رہو، اللہ یصورکم فی الارحام، اللہ فرماتا ہے میں ماں کے پیٹ میں صورت بناتا ہوں بچے۔ تو میں نے کہا کہ جو زچہ بچہ کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں نا، ان کے ذرا کچھ مضامین مجھے مل جائیں، تو میں ان مضامین کو ایک دفعہ دیکھ رہا تھا، تو میں نے عجیب بات پڑھی اس میں، ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے ماہر ہیں وہ پاکستانی نژاد، پاکستان میں پیدا ہو گئے، یہیں پڑھے، لیکن ڈیوٹی وہ کینیڈا میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ عجیب حکمت خداوندی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں اللہ ایک بچہ پیدا کرتا ہے نا، تو اس کے سینے میں جو دودھ پیدا کرتا ہے وہ ایک بچے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب بچہ، اور اگر بچے جڑواں ہوتے ہیں تو اللہ دودھ بھی ڈبل ہی عطا فرماتا ہے، ڈبل دودھ ہوتا ہے، 2 بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ کہتا ہے میری زندگی میں ایسا بھی ایک کیس آیا کہ 4 بچے پیدا ہوئے خاتون کے ہاں، 4 بچے۔ کہنے لگا، میں سوچنے لگا کہ اتنی مقدار کے اندر اس کا وجود کیسے برداشت کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے اس کا کچھ دودھ لے کے لیبارٹری کے اندر چیک کیا تو رب کریم نے اس دودھ کا وزن اور غذائیت اتنی زیادہ کر دی تھی کہ وہ ایک ماں کا دودھ 4 بچوں کے لیے کافی تھا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں صرف پیدا کرنا ہی نہیں جانتا، میں رب ہوں، اور رب کا معنی ہے جو پالا کرتا ہے، جو پروان چڑھاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کہتا ہے، دیکھیں نا، جب تک بچے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اس کی چبانے والی غذا بھی کوئی نہیں، اس نے دودھ پینا ہے ماں کا، چبانے والی کوئی شے، اور جیسے جیسے دانت نکلتے ہیں ویسے ویسے ماں کی چھاتیوں سے دودھ بھی خشک ہونے لگتا ہے اور بچہ کچھ کھانے اور چبانے کے۔ اچھا جیسے جیسے اس کی ضروریات بڑھتی ہیں اللہ پاک اس کو اتنی ہمت اور اتنی طاقت بھی عطا فرماتا ہے، جب تک وہ اپنے پیشاب کا، پخانے کا
پاکی پلیتی کا خیال نہیں رکھتا، رب اس پر نماز فرض نہیں کرتا؟ کرتا ہے؟ کہتا نہیں، جب یہ خیال رکھنے کے قابل ہو جائے گا، شعور والا ہو جائے گا، سیانا ہو جائے گا، پھر اس پر نماز۔ او خدا کے بندے، غور کریں، فکر کریں، سوچیں، مالک تو بتدریج فرض کرتا ہے۔ جب تک وہ بندہ نماز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس پر نماز فرض نہیں۔ تو اگر تو روزے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا تو اس نے فرض کیوں کیے تھے؟ پھر ایک اور بہانہ ہے ہمارا، رمضان آیا نہیں اور لوگ مسئلہ پہلے پوچھنے لگ گئے تھے جی فدیہ کتنا ہے روزے کا؟ فدیہ کس نے دینا بھلا؟ جی جس نے نہیں رکھنے وہ دے لے، چلو میں نہیں رکھنے میں دے لا، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ جس نے روزہ نہیں رکھنا وہ فدیہ دے لے، تو پھر تو سوکھا ہو گیا کام، سارے تگڑے بندے پیسے دے دیں، غریب روزہ رکھ لیں، وہ فارغ، وہ 3 ٹائم کڑائی گوشت کھائیں۔ عجیب فلسفہ کر لیا نا، کہتے فدیہ بتائیں جی، ففدیۃ طعام مسکین، قرآن کہتا ہے بھئی فدیہ کس نے دینا ہے؟ ہر اس بندے نے جس کا سر درد کر رہا فدیہ دے کے فارغ ہو جائے گا؟ سنیں، ایک تو وہ بندہ روزہ کا، یہاں قرآن مجید نے وضاحت بیان کر دی، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جو تم میں بیمار ہو یا مریض ہو، روزہ نہ رکھ سکے تو اتنے روزے قضا کرے، بعد میں اتنے روزے بعد میں اس نے قضا کرنے ہیں، اس سے کفارہ ادا۔ سنیں، فدیہ کس نے دینا ہے؟ فدیہ دینا ہے اس شخص نے جو دائمی مریض ہو، جسے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو، کا خیال ہو کہ میرے اعضاء اتنے کمزور ہو چکے ہیں، گردہ، معدہ، بہت ساری چیزیں ڈاکٹر ویسے نکال چکے ہیں، اب میں اس قابل کبھی ہو سکتا ہی نہیں، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے، اب میں روزے رکھنے کے کبھی زندگی میں قابل ہو ہی نہیں سکتا، اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنے روزے کا۔ یا شیخ فانی محدثین، شیخ فانی وہ بوڑھا، اتنا ضعیف بوڑھا کہ جو اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ روزے رکھ سکے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا، 2.25 سیر گندم یا 3.5 کلو کھجوروں کے، جو فطرانے کا اندازہ ہوتا ہے، وہ فدیہ دے دے گا اور کسی سے روزے رکھوائے گا۔ ہاں، ایک اور بات یہاں تک لکھا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے، اگر اس نے فدیہ دے دیا، بیمار تھا، اس کو امید نہیں تھی، فدیہ دے دیا، روزے رکھوا دیے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں اور دوسروں کو بتائیں۔ فدیہ اس نے دے دیا، وہ بیمار تھا، کمزور تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کو امید بھی نہیں تھی ٹھیک ہونے کی، اس نے فدیہ دے دیا، اللہ نے رحمت کر دی، بعد میں تندرست ہو گیا، اب فدیے سے کام نہیں چلے گا، جتنے رمضان کا فدیہ دیا وہ سارے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، وہ روزے قضا۔ اگر 10 رمضان بھی روزے نہیں رکھ سکا تو اب 10 رمضان کے روزے اس نے رکھنے ہیں، اس نے قضا، اس لیے کہ رمضان یہ تو ہے قضا ہو گئے یا فدیہ ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا۔ اور جہاں تک برکت کا تعلق ہے، سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تجھ سے ایک روزہ رمضان کا رہ گیا، پھر تو پوری زندگی بھی روزے رکھتے رہے تو تجھے وہ والی برکت نہیں ملے گی جو رمضان کے روزے کی برکت ہوتی۔ یا ذرا سی بات پہ کہتے میں نے مزدوری کرنی ہے جی، کام تے نہیں نا روزہ رہندا، تو بھائی خدا سے بات کرنا، اس کو کہہ کہ یا اللہ تو میری ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، تجھے نہیں پتا تھا میں نے مزدوری کرنی ہے، روزہ ہی فرض کر دیا ہے تجھے۔ بھائی اللہ پاک نے جب فرض کیا ہے تو وہ اس کو نبھانے کی طاقت بھی عطا کرنے والا ہے۔ یہ سمجھائیں جوانوں کو، خدا را سمجھائیں، دائیں بائیں دیکھیں، دوپہر کے وقت تندور جل رہے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، اور سرے عام جل رہے ہیں، اب تو ہوٹل نہیں بند ہوتے رمضان میں، ہوٹل کیوں؟ کس کی حکومت ہے یہاں جی؟ ملک کن کا ہے؟ ہوٹل کس کے لیے کھلے ہوئے؟ اب ہوٹل نہیں بند ہے جناب، بند ہے، کیا بند ہے؟ وہ ایک کنات لے کے نا باہر والی سائڈ سے، اچھا یہ بندہ جب رات کو دکان بند کرتا تھا تو یہ سارا کچھ اندر کر کے شٹر نیچے پھینکتا تھا، اب رمضان میں اس نے بند کیا تو اوپر سے نا جس نے کھانا کھانا اندر آ جائے، باقیوں کے لیے بند ہے۔ خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈرو۔ رمضان المبارک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، اور مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ بات کرنی پڑے گی،
کہ پاکستان کی نسبت انڈیا کی گورنمنٹ رمضان میں ریلیف زیادہ دیتی ہے، 60% ریلیف دے رہی ہے اشیاء خرد و نوش پر انڈیا کی گورنمنٹ۔ مجھے بھی 4 ٹیلی فون آئے ہیں آج، تو دعا منگنی ہے، کوئی بندہ بیمار ہے وہی صحت یابی لئی، خاص کر کے جمعے میں، بلکہ ایک تو یہ بھی کہہ رہے تھے جو منگنی تو دسو اخباری نمائندے بھی کریے، تو میں نے کہا کہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، دعا کریں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اس ملک کا جو شخص بھی بیمار ہے اللہ اسے، میری یہ دعا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کسی حکمران کو راضی کرنے کا، تو ہم نہ تو ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے اور نہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ منع کیا جائے۔ باقی پیران عظام علماء کرام نیک لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اخباروں پہ آ رہا ہے، اللہ پاک ان کی قبول فرما لے۔ لیکن یہ بکرے چھترے جو ایک شخص کے لیے دے رہے ہو، تو میں تو 2-4 دن پہلے میو ہسپتال گیا تھا، تو مجھے پتا چلا تھا کہ اقبال پارک کے بم دھماکے میں جو لوگ زخمی ہوئے تھے ابھی تک ہسپتال میں پڑے ہیں، کوئی ایک دعا ان کے لیے بھی کرا لو، وہ یتیم ہے لوارث ہے۔ اس لیے میرے ایک عزیز ہے، یوں سمجھ لے ہماری بچی ہے ایک، وہ کسی وجہ سے جل گئی تو ہسپتال میں داخل ہے، پہ 2 بچے پڑے ہیں، اور ان کی چیخنے کی آوازیں اتنے درد سے آتی ہیں کہ روح تڑپ جاتی ہے، روح تڑپ جاتی ہے، اور ان کے ماں باپ کانپ رہے ہیں۔ اور میں گاڑی سے اترا تو میں نے دروازے پر ایک عورت کو لیٹے دیکھا جس کا بڑا بیٹا اندر داخل تھا، اور چھوٹی بیٹی کو اس نے چٹائی بٹھا کے دھوپ میں ساتھ لٹایا ہوا تھا۔ وہاں اس کے سر پہ سائبان کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں کہ وہ سائبان کے نیچے وہ جو لواحقین ہے نا، آپ جا کے کبھی پوچھیں، ذرا حال پوچھیں ان لوگوں سے۔ اتنی تو ہمت، اتنی، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں، اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند، میں شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو۔ 19 بکرے تمہارے پاس آ گئے ہیں اور صدقہ دینے کو، اور وہ جو تمہارے ڈرون حملے میں 4 گھر اجڑ گئے، ان کے گھر میں تو دال بھی نہیں پک رہی، اور سارے لگے ہوئے مست ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں۔ یہ بھی چونچلے ہیں، یہ بھی چونچلے ہیں، دعائیہ تقاریب ہو رہی ہیں، اور ہر مولوی کو، ہر آدمی کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ تو بھی دعا کر، تاکہ ہم عالمی دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ لوگ کتنے ہیں۔ ہماری سب کے لیے دعا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں غلط بات نہیں کر رہا، ہماری دعا، لیکن سب سے پہلے اس یتیم اور لاوارث کے لیے ہے جس کو ہسپتال میں جگہ بھی نہیں مل رہی، اور سب سے پہلے اس غریب کے لیے ہے جس کو اصلی دعائی بھی میسر ہے، اور سب سے پہلے اس شخص کے لیے ہے جو آپریشن کرانا چاہتا ہے پر اسے سرکاری ڈاکٹر سے ڈیٹ تاریخ نہیں مل رہی، سب سے پہلی دعا اس کے لیے ہے۔ کھانسی لگ جائے تو یہاں علاج کوئی نہیں، اور جو سڑ رہے ہیں بیچارے مریض ان کا وارث ہی کوئی نہیں، حضرت عمر فاروق۔ اور یہ میرا رمضان کا موضوع ہے، کوئی یہ نہ سمجھے میں دائیں بائیں ہو گیا ہوں، میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، قحط پڑ گیا ہے، سنو یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، ہم ببانگ دہل بطور فخر کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی لیڈر ہے تو میرے رسول اللہ کے صحابہ لیڈر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قحط پڑ گیا، حضرت عمر کے پاس ایک بندہ 4 کھجوریں لے کے آیا، کھجوریں تر تھیں، کچھ کھجوریں خشک ہوتی ہیں جن کو چھوارا کہتے ہیں، کچھ تر تھی کھجوریں، جس طرح کی ہم روٹین میں ہر بندہ رمضان میں کھجور کھاتا ہے اس کو تر کھجور کہتے ہیں عرب کے لوگ، تر کھجوریں لایا، اور حضرت عمر کو جب اس نے کھجوریں دیں تو حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے، لگے تجھے شرم نہیں آئی، تجھے حیا نہیں آیا بالکل، تو عمر کو سمجھا کیا ہے کہ میری قوم کے لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں اور میں تر کھجوریں کھاؤں گا؟ مجھے اتنا گھٹیا اور اتنا نیچ سمجھا ہے تو نے کہ قوم میری روٹی کو ترسے، اور عمر تر، تجھے حیا ہی نہیں آئی عمر کے بارے میں تو نے سوچا؟ یہ لفظ کہہ کے تو پھر چیخ ماری اور سجدے میں گر گئے، کہنے لگے یا اللہ میں اتنا گرا ہوا تو نہیں تھا جتنا لوگ مجھے سمجھنے لگے، خدا بندہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ لوگ سمجھتے ہیں میں غریبوں کی بھوک پر بیٹھ کے موجیں کروں گا؟ نہ خدا بندہ، میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں، میرے ساتھ قاضی شرح کے بارے میں پڑھ رہا تھا، حضرت عمر نے ان کو متعین کیا ہے
جناب علی کے زمانے تک قاضی رہے ہیں. حضرت علی کا زمانہ آیا تو استعفیٰ لے کے حضرت علی کے پاس آ گئے, کہنے لگے میں نہیں فیصلے کر سکتا, کسی اور کو قاضی لگا دیں. حضرت علی کہنے لگے تو اتنا نفیس آدمی ہے تو تابی, پر صحابہ بھی تیری تعریف کرتے ہیں, تو کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کہنے لگے حضور ایک واقعہ ہو گیا ہے. کہا وہ کون سا؟ تو فرمانے لگے دو پارٹیوں کا جھگڑا تھا, میں نے فیصلہ کرنا تھا تو ایک پارٹی میرے پاس رشوت لے کے آئی ہے تحفے کے طور پر. تو آپ فرمانے لگے پھر تو نے قبول کر لیا؟ کہا نہیں حضور میں کیسے قبول کر سکتا, لیکن میرا استعفیٰ لے لے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ کہا استعفیٰ لے لیں. فرمایا وجہ؟ فرمانے لگے جس قاضی کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہو نا کہ وہ رشوت قبول کر لے گا, جس کو لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ پیسے پکڑ لے گا, اس کو بھی فیصلے کرنے کا حق حاصل نہیں. تو فرمایا میرے بارے میں لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ میں قبول کر لوں گا, اس نے سوچ لیا, وہ لے کے دروازے تک آ گیا ہے. تو جس شخص کے کردار کو لوگ اتنا چھوٹا سمجھے, وہ شخص قاضی عدالت پر بیٹھنے کے قابل ہے. میں کرسی عدالت پر اب بیٹھ سکتا, کسی اور کو مقرر کر دے, میں نہیں بیٹھ سکتا. اس نے سوچا کیسے؟ تو آپ کہنے لگے میں ان کو بلاؤں گا, ڈانٹوں گا. فرمایا حضور نہیں, میں نہیں بیٹھ سکتا, اس لیے کہ لوگ کہتے تھے دیانتدار ہے, اب لوگ سمجھنے لگے ہیں کھا لے گا پیسے. تو جس تک لوگوں نے پیغام بھی پہنچایا ہے وہ بھی بندہ عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہے. جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی, جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, جس دور میں لٹ جائے یتیموں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی, کہیں ہوا ہے, کہیں جھگڑا ہے. ڈرنا چاہیے رب کریم سے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل, اور ہمارے ہاں نا رمضان کی فضیلت رمضان میں جا کے بیان ہوتی ہے, حالانکہ نبی پاک نے رمضان کی فضیلت رمضان سے پہلے بیان فرمائی. حضرت سلمان فارسی حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں نہ جمعہ تھا, نہ عید تھی, نہ کوئی اور ایسا تہوار تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا, فرمایا اعلان کرو, بلال سے کہو لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ فرماتے ہیں اسپیشل جلسہ کیا, ایز اے اسپیشل ایک اجتماع منعقد ہوا. لوگ آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھا, ممبر پہ بیٹھے, مسجد بھر گئی. فرمایا تمہیں پتہ ہے آج کیا تاریخ ہے؟ حضور شعبان کی 29 ہے. فرمایا میں نے آج تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں رمضان کی عظمت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں, رمضان سے پہلے رمضان کی عظمت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں, رمضان المبارک سے. فرمایا قد اظل لکم الشہر شہر المبارک, تم پر ایک ایسا مہینہ چھایا کرنے والا ہے جو مبارک مہینہ ہے, مبارک. فرمایا اس میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ تمہیں فرض کے برابر ثواب دے گا, اور فرض پڑھو گے تو اللہ 70 گنا ثواب عطا فرمائے. اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو اللہ 2 خوشیاں عطا فرمائے گا. کتنی جی؟ حضور کون کون سی؟ فرمایا ایک اس وقت جب وہ روزہ کھولے گا, جو دعا بھی مانگے گا اللہ قبول فرما لے گا. تو مانگنی کب ہے؟ جس طرح ٹی وی والے مانگتے ہیں پہلے کھولنے سے. اب میں دعا کا جب ترجمہ سناتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھو ترجمہ دیکھو اور ان کا کام دیکھو. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطر. اچھا دیکھیں, اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, یہ ماضی کی بات ہو رہی. یا اللہ میں تجھ پر ایمان ہونی لے آیا ہے کہ لے لگا ہے, میں تجھ پر ایمان, میں نے تیرے اوپر بھروسہ, اور میں نے تیرے نام پر افطار یعنی کر چکا ہوں. دعا کا ترجمہ بتاتا ہے کہ دعا افطاری کے بعد کی ہے. ہمارے ہاں کب ہوتی ہے؟ کیوں؟ بعد میں مصروفیت جو ہوتی ہے روزہ کھولنے کی, اس لیے پہلے ہوتی. خدا کے بندے آپ ساری افطاری کر کے دعا مانگیں, ساری افطاری کر کے دعا مانگیں, لیکن دعا افطاری کے بعد ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے کہ دعا افطاری کے بعد مانگے, افطار کر کے مانگے. اور پھر یہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ لمبی کر دیتے ہیں, دعا ہی افطاری ہو گئی ہے, کہتے ہیں تو نکال پر یہ 2 منٹ کھلو جو دعا سے مانگ لئیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ افطار جلدی کرے, کھجورے پہلے آگے رکھے, افطار کا سامان پہلے آگے رکھے, جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً روزہ کھولے. یہ حکم ہے. تو دعا اس وقت مانگے گا جب افطار
کر لے گا. اور یہ اتنا نازک، چونکہ آزمائش کا وقت ہونا ہے، 15-16 گھنٹے روزہ رکھا ہوا، افطاری کا ٹائم آیا تو مشکل ہوتا دعائیں مانگنا. لیکن آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس وقت تو جو بھی مانگے گا اللہ تجھے عطا فرمائے گا، جو بھی تو مانگے گا. 2 خوشخبریاں روزہ دار کے لیے، جاگ کے سنیے گا. 2 خوشخبریاں. حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اس نے روزہ کھولا اس وقت اسے خوشخبری ہو کہ جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. اور دوسری خوشخبری اس وقت ہے جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو رب اس سے مسکرا کے ملاقات فرمائے گا، جو اس کی شان کے لائے. روزہ دار کو مسکرا کے. ایک تو ہے اس نے روزہ رکھا ہے. روزہ جو ہوتا ہے نا، روزہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں. یہ بتائیں کہ زیادہ بیماریاں کھانے کی ہیں یا بھوکا رہنے کی ہیں؟ لو تسی سارے طبیب ہو، پتہ ہے آپ سب کو. لیکن اس کے باوجود ہوٹلوں کا رش کم ہوتا ہے، گھروں کے اندر آج یہ چیز پکا لو، آج وہ پکا لو، یہ چکر چلتا رہتا ہے. حالانکہ بسیار خاری نبی پاک نے پسند ہی نہیں فرمائی. حضور نے فرمایا کہ دنیا میں زیادہ ڈکار لے گا اللہ قیامت میں اسے بھوکا رکھے گا. ڈکار لینے کو تو حضور پسند ہی نہیں کرتے. کم کھانا. 3 حصے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سا روٹی سے باریک پانی سے اور تیسرا خالی چھوڑ دے، اور دوسری روٹی اس وقت کھانا جب تجھے بھوک لگ جائے. ہم ٹائم دیکھ کے کھانا کھاتے ہیں. اوہو 1 بج گیا تو کھانے کا ٹائم ہو گیا. ٹائم پہ کھانا نہیں کھانا، کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب. اور سن لیں ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ روٹی زیادہ کھانے سے یا کھانا زیادہ کھانے سے نفس کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں. صحیح مسلم کے اندر 2 حال، صرف 2 حال نبی پاک نے جوان آدمی کے لیے بتایا، صرف 2 حال. ایک تیسرا بھی ہے لیکن وہ سرکار سے ثابت نہیں، وہ صوفیاء کا کہنا ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو پھر بھی گناہ کم کرے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حال بتائے. جو بندہ جوان ہو گیا ہے، شادی کے قابل ہو گیا، اگر شادی نہیں کرتا تو فقط 2 حال، تیسرا حال ہی کو نہیں. کون سا؟ فرمایا یا شادی کر لے یا روزے رکھے. اس لیے کہ بھوک سے نفسانی قوتیں ختم ہو جائیں. جو شادی بھی نہ کرے روزہ بھی نہ رکھے اس کی نفسانی قوتوں کا کیا بنے گا؟ گناہوں کے دروازے کھلیں گے، جرم ہوں گے. جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک یہ نفس کی قوتوں کو کچلتی ہے. حضور نے فرمایا جھگڑا نہ کرو، جس نے جھگڑا کیا اس کا بھی روزہ نہیں، جس نے چغلی کھائی اس کا بھی روزہ نہیں، جس نے جھوٹ بولا اس کا بھی روزہ. حسن نہیں روزے کا. ہمارے ایک استاد حدیث پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے دوپہر کے وقت بندے جھگڑا کر لیتے، عصر کے بعد تو طاقت ہی نہیں ہوتی جھگڑا کرنے کی. عصر کے بعد جھگڑا کرنے کی طاقت، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جھگڑا کرنے کی طاقت ہو. اس لیے کہ نفسانی قوتیں ساری ختم ہو جاتی. صوفیاء تو بھوک کراتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ کرایا ہے. چونکہ اب ہم سنتیں بھی ہمیں وہ والی نظر آتی ہے نا جن میں ہمارا فائدہ ہو، ہمارا جن میں فائدہ ہو سنت پہ عمل کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کیا بھی ہے، فاقہ کرایا بھی ہے. گھر والوں کو بھی کا ایک وقت روٹی کھانی ہے. اصحاب صفا کو بھی ہفتے میں 1 دفعہ کھانا ملتا تھا. باقی کھجور کھا لو، سرکہ کھا لو، ٹائم پاس کرو. لیکن اس سنت پہ اب ہم عمل کرنے کو تیار، اس پر ہمارا عمل، یہ بھی تو سنت ہے نا. بھوکے رہنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. تھوڑا تھوڑا فاقہ کرنا بھی حضور کا، لیکن اس پر ہم عمل کرنے کو تیار. تو روزہ جو ہوتا ہے نا، روزہ وہ تربیت کرتا ہے ہماری، وہ فاسد خیالات کو دور کرتا ہے. اور پھر روزے سے آدمی متقی ہو جاتا ہے. گناہ کی جب طاقت ہی نہیں رہے گی تو گناہ کرے گا کیسے؟ اور میں جو روزے کی سب سے زیادہ حکمت سمجھا ہونا، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اللہ حاضر و ناظر ہے. بولے تو صحیح یار، تو آپ کی مہربانی کام خراب نہ کر دینا میرا بھی. یہ بڑا پختہ اسلام کا عقیدہ ہے. اللہ حاضر و ناظر ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. یہ عام عبادتوں پہ یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوتا. کئی دفعہ بندہ نماز لوگوں کے سامنے صحیح کر کے پڑھتا ہے اور اکیلا پڑھے تو فٹافٹ. یاد رکھیں اس ہر جگہ یہ عقیدہ پختہ، کاروبار پہ، دکان پہ یہ عقیدہ پختہ. بعض اوقات نظر معاذ اللہ نہیں آتا.
روزہ جب رکھتے ہیں نا، جو میری سمجھ میں بات آتی، روزہ جب رکھتے ہیں تو حاضر و ناظر کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. کیوں بھلا؟ کسی کو کیا پتا یہ برچی خانے کے اندر سے کنڈی لگا کے بھی پانی پی لے تو بندہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن روزہ دار ایسا کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا. گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.